بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک سورہ البقرہ آیت 55-56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل آشکار نہ دیکھ لیں، بس اس بات پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی، اور تم اے موسیٰ خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ قرآن پاک کی ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان 70 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے۔ اس واقعہ کو صاعقہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ صاعقہ کا مطلب گرنے والی بجلی جو زمین پر گرے، آسمانی بجلی یا کڑک دار آواز کے جس سے دل پھٹ جائیں کے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات شریف لے کر واپس لوٹے تو دیکھا کہ قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ چکی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے شدید غم و غصہ کا اظہار کیا اور بچھڑا لے کر تمام قوم کے سامنے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر تمام ذرات کو آگ لگا دی۔ اب قوم کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم بہت بڑی حماقت کر بیٹھے ہیں اور ہم سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ اب ہمیں عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ وہ نادم ہوئے اور گریہ زاری کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش فرمائیے۔ اگر اللہ پاک نے ہمارے گناہ معاف نہ فرمائے تو ہم خاسرین سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قوم کی یہ حالت دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، آپ ان کو لے کر ان کی کوتاہی کی معافی چاہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنایا کہ بنی اسرائیل میں سے 70 ایسے افراد کو چن لیا جو قوم میں سب سے زیادہ برگزیدہ تھے۔ آپ ان کو لے کر کوہ طور کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی آپ کوہ طور کے قریب پہنچے تو یہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم اس کا کلام بلا واسطہ سن لیں۔ ان کا یوں کہنا اس لیے تھا کہ ایک تو ہمیں مغفرت کی بشارت مل جائے اور دوسرا جس معبود کی عبادت کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے اس کی آواز ہم بھی سن لیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے مزید قریب ہوئے تو اچانک آپ کو ایک بادل نے گھیر لیا۔ آپ اس میں داخل تھے اور قوم کو بھی فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ، چنانچہ وہ بھی داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جس میں امر و نہی کے احکامات تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو آپ کی پیشانی پر ایک نور چمک رہا تھا جسے یہ 70 لوگ دیکھنے سے قاصر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو ان لوگوں کو بھی کلام الہی سننے کا شرف حاصل ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے کلام الہی سنا تو ان کے دل میں شوق دیدار پیدا ہو گیا۔ یہ ان کا طمع تھا۔ کہنے لگے، اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل آشکار نہ دیکھ لیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ ان لوگوں کا یہ مطالبہ عین اس وقت کہ جب اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام تھا اور ان کے درمیان میں دخل اندازی کرنا حد درجہ گستاخی و بے ادبی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عین اسی وقت غضب الہی کا شکار ہوئے اور صاعقہ یعنی زوردار کڑک نے انہیں گھیرا اور سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑے، حتیٰ کہ ان پر ایک دن اور رات کے لیے موت طاری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کیفیت دیکھی تو رو دیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، میں نے بنی اسرائیل کے 70 برگزیدہ لوگ چنے تاکہ ان کی توبہ قبول ہو، اور یہ جب قوم کی طرف واپس لوٹیں تو میرے گواہ بنے۔ اب جو میں اکیلا واپس جاؤں گا تو اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا کہ انہیں اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا ہے؟ مولا، اگر تو انہیں بچھڑے والوں کے ساتھ ہی ہلاک کر دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو اب جو میں اکیلا واپس جاؤں گا
تو قوم مجھے ہلاک نہیں کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ عجز و زاری دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی ارواح کو واپس لوٹا دیا، جس سے وہ دوبارہ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ اب توبہ کی قبولیت اس شرط میں مشروط ہوئی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو قتل کریں گے۔ ناظرین، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو دیدار کا سوال کیا تھا، لیکن ان پر موت طاری نہ ہوئی، بلکہ وہ صرف غشی کا عالم تھا۔ لیکن قوم کا کون سا جرم تھا کہ جب توبہ قبول کرانے جا رہے تھے اور وہ بھی اللہ کے حکم سے اور دیدار کا سوال کر بیٹھے، تو ان اکیلوں کو ہی موت کا مزہ کیوں چکھنا پڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال دیدار اشتیاق اور عاجزی کے اظہار کی بنا پر تھا، جبکہ ان کا سوال تکذیب اور گستاخی پر مبنی تھا۔ ان کا سوال عنادی تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید باری تعالیٰ کسی جسم میں متشکل ہے، اسی لیے تو دیدار کا شوق کر بیٹھے، کیونکہ یہ وہی تو لوگ تھے جو چند دن پہلے تک بچھڑے کی عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہیں زندہ اس لیے فرمایا تاکہ وہ اپنی بقایا زندگی اور رزق پورا کر لے، کیونکہ ان کی یہ موت وقت سے پہلے تھی، اور ان کے حق میں یہ موت ایسے تھی جیسے دوسروں کے لیے سکتہ طاری ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی میعاد پر مرتے تو پھر قیامت کو ہی اٹھتے۔ مصنف روح البیان نے اپنی تفسیر میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ دراصل یہ ان 70 لوگوں پر اللہ کریم کا احسان عظیم بھی تھا، کیونکہ ایک طرف تو انہیں کوہ طور پر بلوایا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کے دوران ان کو بھی کلام سننے کی طاقت عطا فرمائی گئی، اور پھر مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی فرما دیا گیا۔ یہ ان سب پر احسان عظیم نہیں تو پھر کیا ہے؟ پیارے دوستو، بے شک اللہ عز و جل قادر ہے کل کائنات کی ہر چیز پر۔ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے تب ہی ہوتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے۔ آمین۔